अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बाद। मेरे दीनी भाइयों, और आज जो गुफ्तगू करूँगा वो है क्या हम रमज़ान की तैयारी में मशगूल हैं, या हम रमज़ान की तैयारी किस तरह करें। देखिए, ये रमज़ान अल्लाह की इबादतों में सबसे अहम इबादत है, जैसे एक है, और इसकी तैयारी में हम लोग सही तरीक़ा से मुनहरिफ हो जाते हैं। हम लोग ये समझते हैं, अक्सर लोग ये समझते हैं कि यह रमज़ान का महीना खाने पीने का मौसम है, खाने पीने का महीना है। इसलिए हम देखते हैं अपने माहौल में कि रमज़ान के महीने से पहले खाने पीने के सामान का एक अंबार लगा लेते हैं, ताकि खाना पीना रमज़ान में कोई महंगा ना हो जाए। और इसी तरह से तरह तरह की चीज़ें खरीद कर फ्रीज़ों में डाल लेते हैं, और रमज़ान के महीने में अफ्तार से लेकर सहरी के वक्त तक सिर्फ खाते पीते रहते हैं। जबकि यह महीना जो है, हमको हकीकत मानों में रमज़ान का सौम का क्या मतलब है, इससे हम गाफिल हैं। इस महीने में जो अगले दुरूस में आएगी बातें। दूसरे कुछ लोग हैं जो रमज़ान के महीने के आने से पहले बहुत ही खुश होते हैं और सही मानों में अपने आप को तैयार कर रख लेते हैं रमज़ान के महीने के लिए। ये बहुत ही गनीमत महीना है, और इस महीने में इंसान को उस काश्तकार के मानिंद होना चाहिए कि काश्तकार अपने खेत को बिल्कुल तैयार कर कर फसल को बोने से पहले खेत को तैयार कर रखता है, ताकि वक्त आए और फौरन हम अपने फसल को खेत में डाल दें, ताकि फसल सही आए। यही मिसाल है हमको। हम अपने आप को रमज़ान के महीने से पहले बिल्कुल तैयार कर रखें, ताकि हम रमज़ान के महीने का पूरा वक्त सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। उसका एक एक वक्त, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा हमारा ज़ाय न हो। तो रमज़ान की तैयारी के लिए चंद अहम नुक्ते हैं, जिसके तरफ सिर्फ सरसरी तौर पर इशारा करूंगा कि रमज़ान के आने से पहले हम क्या करें। सबसे पहले जो चीज़ है वो तौबा, खालिस तौबा करना है। और यह हर वक्त वाजिब, हर वक्त फर्ज है हर मुसलमान पर कि तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहे। लेकिन ख़ास तौर से इस महीने में, मुबारक महीने में आने से पहले इंसान को जल्दी से जल्द तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने गुनाहों से पाक साफ हो जाना चाहिए। अगर किसी पर जुल्म किए हैं, किसी तरह का माल हड़प वगैरह लिए हैं, इस सारे से को उस हकदार की तरफ लौटा कर उससे हम पाक साफ हो जाएं, और सिर्फ तैयार हों इस महीने के इस्तकबाल के लिए, ताकि इस महीने में हम इबादत को सही से इसका इबादत सही से कर सकें। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत तौबा, सूरत नूर की आयत नंबर 31 में खुद फरमाया है, वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मशहूर हदीस है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में फरमाया है कि ए लोगो, तूब इलल्लाहि फ़इन्नी अतूब फिल यौम इलैहि मिअत मर्रा। एक लोगो, अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के यहाँ तुम तौबा और इस्तग़फ़ार करो, मैं दिन और रात में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। यह हदीस मुस्लिम में 2702 नंबर की हदीस है। बल्कि बाद सहाबा इकराम, बाद सल्फ से मुतमय्यन है
کہ رمضان سے لے کر رمضان کے ختم ہونے کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس عبادت کو تو قبول فرما، اور 6 مہینے کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں باصحت رمضان کے مہینے کو میں پہنچا دے، تاکہ میں اس مہینے کے روزے کو رکھوں اور اس مہینے سے غنیمت کو شمار کر کے اس سے زیادہ سے زیادہ عبادت کروں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے توبہ استغفار، تمام گناہوں سے پاک و صاف۔ انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں گے کس طرح گناہوں سے توبہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری چیز جو ہے وہ رمضان کے قریب ہونے سے خوشی انسان کو ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ عظیم مہینہ جو سال بھر کے مہینوں میں سے افضل اور بہترین مہینہ ہے، ہمیں یہ مہینہ مل رہا ہے، ہم کو یہ مہینہ باصحت ہم اس مہینے میں پہنچ رہے ہیں، اور ہم اس موسم خیرات، یہ موسم خیر سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ کیوں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس میں یہ شہر قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، یہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ اسی میں بہت اہم غزوہ جنگ بدر ہوا تھا، یہ ساری چیزیں ہوئی تھی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم مہینہ ہے۔ دوسری چیز جو ہے کہ اگر آپ کو جو چوتھی چیز ہے کہ اگر آپ کو سن الماضیہ کا گزشتہ ماہ کا روزہ رکھے باقی ہے تو شعبان ہی میں اس کو مکمل کر لیں، کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اگر ہمارے اوپر روزہ باقی رہتا تھا تو ہم شعبان میں اس کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی 1849 اور مسلم میں 1146 نمبر کی حدیث ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے کو پچھلے رمضان کے روزے کو شعبان سے زیادہ قضا تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی پچھلا جو رمضان ہم کا روزہ رہ گیا ہے، آنے والے شعبان کے بعد اس کو تاخیر کرنا قضا میں جائز نہیں ہے۔ اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے مکمل کر لیں۔ اسی طرح 5ویں چیز ہے کہ ہم کو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے احکام، اس کے کیسے مسائل ہیں، سارے مسائل کو بھی ہمیں علم حاصل کر لینے چاہیے، یا تو کتاب پڑھ کر یا علماء کی صحبت کو اختیار کر کے، یا کسی طرح سے بھی بہر صورت ہمیں کوئی بھی ذریعہ اختیار کریں، لیکن اس کے احکام اور مسائل کو جاننا ہمارے ضروری ہے۔ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینا روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح 6ٹھی چیز ہے کہ ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سارے اعمال کو رمضان سے پہلے جو مشغولیات ہے رمضان سے پہلے ختم کر لیں، اور رمضان میں ہم صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، وہی ضروری کام کریں جو ہم رمضان سے پہلے نہیں کر سکتے ہیں۔ 7ویں چیز ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو بھی نہیں چھوڑے، بلکہ بال بچوں میں یومیہ بیٹھیں، جو دروس آپ علماء سے یا کسی کتاب سے پڑھ کر آتے ہیں بچوں کو بیٹھا کر وہ ساری چیزیں بتائیں، تاکہ مسائل سے وہ بھی واقف ہوں اور اس طرح سے وہ اس روشنی میں وہ اپنے روزہ کو رکھیں۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ اس رمضان کے آنے سے پہلے بعض چھوٹی موٹی کتابیں بھی آپ اردو زبان میں، جس زبان میں آپ جانتے ہیں اس زبان میں مہیا کر لیں، اور رمضان سے پہلے اس کتابوں کو پڑھیں اور رمضان میں بھی اس کتاب کو پڑھیں، اور تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو علم حاصل کرنے میں، تاکہ احکام، فضائل رمضان کی ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی رہے۔ اسی طرح 9ویں چیز ہے کہ آپ کو رمضان شعبان ہی میں چند روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ ہمیں عادت ہو اور ہم شعبان کے لیے تیار ہوں۔ جس طرح سے ہم
فرض نماز پڑھنے جاتے ہیں اور فرض نماز سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں، وہ ہمارے لیے مقدمہ ہوتا ہے تاکہ اس کے لیے انسان ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ہر طور سے تیار ہوتا ہے فرض کو ادا کرنے کے لیے۔ اسی طرح شعبان میں بھی ہم چند روزہ کم سے کم رکھ لیں تاکہ ہم رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ شعبان میں رکھا کرتے تھے، یہ حدیث مشہور اور معروف ہے۔ اسی طرح 10ویں اور آخری چیز ہے، ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں تمام مشغولیات کو چھوڑ کر صرف قرآن کی تلاوت کریں۔ عمر بن قیس جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تھا، تمام مشغولیات کو، درس تدریس، ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف قرآن کو پڑھنے کے لیے اپنے وقت کو دیتے تھے۔ قرآن پڑھنے سے مقصد صرف قرآن کی تلاوت نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھنا بھی داخل ہے۔ اس لیے افضل اور بہتر ہے کہ ہم قرآن کو سمجھے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنا اور اس کے لیے ہم اپنے کو تیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔